یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا روح اللہ۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جب حضور سرکار مدینہ علیہ السلام کو سلام پڑھا جاتا ہے تو ہم اکیلے ہی نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ رب اور رب کے فرشتے بھی ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور میں اکثر اس بات کو دیکھتا ہوں محفل میں بھی جہاں بھی جب سرکار کے درود پاک کا ذکر شروع ہوتا ہے تو لوگ بڑے اس میں بخیلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بخیلی کا، کنجوسی کا اظہار کرتے ہیں، اس میں اظہار جوش نہیں دکھاتے۔ تو ٹھیک ہے، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، مگر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ جو مجھ پر درود پڑھنا بھولا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اس لیے جب درود پاک پڑھا جائے، درود و سلام پڑھا جائے تو چاہیے کہ اس میں ذوق اور شوق کا مظاہرہ کیا جائے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا اس کی فضیلت ہوگی کہ رب اور رب کے فرشتے جو عمل کرتے ہوں اس کا کیا مقام ہوگا، کیا مقام ہوگا، ذرا سوچیں۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی محفل ہوتی ہے، وہاں پہ ہزاروں کا مجمع، لاکھوں کا، کروڑوں کا ہو جاتا ہے، مگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد کتنی، اور رب 24 گھنٹے اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں نورانی مخلوق ہے، گناہوں سے پاک ہے، کھانے پینے سے بھی پاک ہے، مگر انسان جس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، جس کو فرشتوں پر بھی فضیلت دی گئی ہے، وہ اس میں سستی کا اظہار کرتا ہے۔ اس میں سستی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جب اس دنیا سے ہم زمین کے نیچے چلے جائیں گے، قبر میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے ساتھ کون ہے؟ وہاں پہ کون آتا ہے ہماری محبت کے لیے، ہماری شفاعت کے لیے، ہماری سفارش کے لیے؟ اس قبر میں جہاں پہ اندھیرے ہیں، سانپ ہیں اور کیڑے مکوڑے ہیں اور عذاب قبر ہے، وہاں پہ تاجدار سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لاتے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام ہر مومن کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے تشریف لانے سے ہی یاد رکھیے مومن کی نجات ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں ایک درویش کی بات کرنے لگا ہوں، وہ دنیا سے پردہ کر کے، ایک درویش، ایک صوفی، ایک مرد کلندر دنیا سے پردہ کر کے زمین میں جب چلے گئے تو فرشتے آ گئے، سوال و جواب والے فرشتے ہیں، انہوں نے پوچھا من ربوں کا، آپ کا رب کون ہے؟ من دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے؟ وہ فرشتے کہتے، وہ فرشتوں سے وہ صوفی مرد کلندر فرمانے لگے کہ آپ کا رب کون ہے؟ وہ فرشتے کہنے لگے وہ جو سب ساری کائنات کا رب ہے وہ ہمارا رب ہے۔ آپ فرمانا کہ آپ کا دین کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا ہمارا دین اسلام ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، وہ مرد کلندر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام فرمانے لگے آپ آئے کہاں سے؟ وہ فرشتے کہنے لگے عالم ملکوت سے آئے ہیں، آسمانوں سے آئے ہیں، عرش سے آئے ہیں۔ فرمایا، مرد کلندر نے فرمایا کہ آپ کروڑوں میل، ہزاروں کروڑوں میل دور سے آئے ہیں تو اپنے رب کو نہیں بھولے۔ میں 6 فٹ نیچے جا کے بھول جاؤں گا؟ سبحان اللہ۔ میں 6 فٹ زمین میں جا کے اپنے رب کو بھول سکتا ہوں؟ تو یاد رکھیے، یہ آقا کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کا مقام ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی رسول کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ وہ قبر میں آئے۔ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہے کہ آپ قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ زندہ باد۔ سرکار مدینہ علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا اتنا بڑا عمل ہے،
اتنی اس کی ڈیٹیل ہے، اتنی تفصیل ہے کہ میں جب بیان کرتا ہوں تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ کون سا حوالہ دوں اور کون سا نہ دوں۔ بہرحال اپنے وقت کے جلیل القدر ولی اللہ ہوئے مصر میں، اور غالباً ان کا قبا تابعین میں شمار ہوتا ہے۔ آپ درود و سلام کی بڑی کثرت کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک والدہ صاحبہ تھی جو بوڑھی تھی، ضعیفہ تھی۔ آپ جب صبح کام پر چلے جاتے، شام کو آتے تو والدہ صاحبہ چار پائی پہ لیٹی ہوتی تھی، آرام فرما رہی ہوتی تھی۔ تو آپ جب گھر میں داخل ہوتے تو اپنی والدہ صاحبہ کو دیکھتے تو ان کے پاؤں مبارک کے نیچے گرد لگی ہوتی، مٹی لگی ہوتی۔ ذرا دن چلنے پھرنے سے اماں جی کے قدموں میں مٹی لگی ہوتی، گرد لگی ہوتی۔ اب وہ جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے والا عاشق صادق ہے، صوفی ہے، مرد مومن ہے، وہ جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ والدہ صاحبہ کے پاؤں کے نیچے گرد لگی ہوئی، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جھک کے بیٹھتے چارپائی کے پاس اپنی داڑھی سے اپنی ماں کے قدم کو صاف کرتے ہیں، اپنی داڑھی سے ماں کے قدموں کو صاف کرتے ہیں۔ زندگی گزر گئی، وقت آ گیا، دنیا سے پردہ کر کے ان کے ہم رفیق جو اولیاء تھے، جو ان کے دوست تھے، جو بزرگ سے تعلق رکھتے تھے، ان کی خواب میں ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا حضرت سنائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور میں یہ کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی داڑھی مبارک ایسے چمکتی ہے جیسے ہیرے جواہرات لگی ہوئی، ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی داڑھی لگ رہی ہے آپ کی، اس طرح روشن داڑھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں فرمایا کہ یا حضرت اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اپنی بارگاہ میں پیش کیا تو فرمایا کہ یا اے شیخ الشور، اے حضرت صاحب، تم نے دنیا میں کوئی کام تو اتنے اچھے نہیں کیا، مگر دو کام آپ نے ایسے کیے جو میری بارگاہ میں بہت مقبول ہیں۔ ایک تو آپ نے میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا ہے، اور دوسرا یہ جو عمل آپ نے کیا نا کہ اپنی ماں کے قدموں کی گرد کو اپنی داڑھی سے صاف کیا ہے، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری داڑھی کو نور و انوار کر دیا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی محبت کا مقام تو بہت بلند ہے۔ ماں باپ سے ہی اگر محبت سے ہی معنوں میں کر لی جائے تو انسان ولی بن سکتا ہے، بہت آسان نسخہ ولایت ہوتا ہے، اور ولیوں کو ولایت ملی ہے ماں کے بغیر۔ اور ماں باپ کا جو بے ادب ہے، ماں باپ کا جو گستاخ ہے، اس کا انجام بھی بہت برا یاد رکھتا ہے۔ حضور سرکار مدینہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا، بڑی بدتمیزی، بڑی بد اخلاقی کا اظہار کرتا تھا۔ اس کا وقت آ گیا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو حضور سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے کیا کہ وہ فلاں نوجوان دنیا سے چلا گیا تو چل کے اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ جب نماز جنازہ پڑھانے لگے تو سب رشتہ دار وغیرہ جمع ہو گئے نا، تو آپ نے پوچھا کہ کسی نے اس سے کچھ لینا دینا تو نہیں ہے، اس نے کسی کو تنگ تو نہیں کیا ہوا؟ تو ان میں والدہ صاحبہ بھی تھی آپ کی ضعیفہ، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، اس نے ساری زندگی مجھے بہت ستایا، بہت تنگ کیا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے فرمایا اماں جی چلے کوئی بات نہیں، بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، معاف فرما دیں۔ میں نہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ آپ نے پھر فرمایا اے اللہ کی بندی اپنے بیٹے کو معاف کر دے، اس کے لیے مشکل بن جائے گا۔ امائی نے کہا، اماں جی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ نے معاف نہیں کرنا تو میں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ دیکھیں ذرا ماں کا بے ادب، اور وہ کون تھا ذرا سوچیے، جس کی سرکار نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو، وہ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے جی؟ وہ صحابی ہوا نا، ہاں، جس کی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، ہندو سے یہودی عیسائی نہیں ہوتا، وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ صحابی ہوتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کے وقت میں جو مرتا ہے ایمان کے ساتھ وہ صحابی ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، کیوں؟
کہ آپ اس سے ناراض ہیں. جب پھر بھی ماں کے دل میں یا زبان سے کوئی حرف نہیں نکلے تو ہماری آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام نے اس کو لکڑیاں ڈالو اور اس کو جلا دو. کیا فرمایا؟ اس کو لکڑیوں کی آگ سے جلا دو. جب یہ آپ نے فرمایا نا، آخر ماں تھی نا، ماں کا دل تڑپ اٹھا، کہنے لگی یا رسول اللہ ایسا نہ کیجیے، ٹھیک ہے میں نے اس کو معاف کر دیا. جب مائی صاحبہ نے فرمایا نا معاف کر دیا، پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھا. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں آپ، ماں کا جو بے ادب ہوتا ہے تو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں کیا درجہ رکھتا ہے. اور یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ سرکار پاک کی رحمت کا یہ مقام ہے کہ آپ زندگی میں بھی، آپ کی رحمت زندگی میں بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہے. اور جب بندہ مومن، بندہ مسلم قبر میں جاتا ہے تو وہاں بھی آقا کریم علیہ السلام کی رحمت ساتھ ہوتی ہے. اور کل حشر کے میدان میں بھی یہ دیکھ لے گا کہ سرکار کی رحمت وہاں بھی سامنے آتی ہے. ہمارے حضور سلطان العارفین حضرت سلطان محمد باہو علیہ رحمہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا جوندے نہ لگائی، فرمایا جوندے کی جانن سار مویا، جوندے کی جانن سار مویا دی، سو جانے جو مردا تانوں گلاں یاد آتی ہے نا، محفل وچ بیٹھے ہیں، چیلے وچ بیٹھے ہیں، تیجے وچ بیٹھے ہیں، جنازے تے بیٹھے ہیں، میری پراپرٹی وک گئی ہے جی تے مینوں یار میرا مال نہیں ملتا پیا، تو فلانی پارٹی مر گئی تے فلانی ہار گئی ہے. یہ بولدگیاں جنازیاں تے گلاں ہو رہی ہیں، تیجیاں تے کلاں تے چیلماں تے گلاں کادیاں ہو رہی ہیں، دنیا دیاں گلاں ہو رہی ہیں. حضور سلطان العارفین نے فرمایا ڈر جا، اس بات سے ڈر جا، اور جیوندے کی جانن سار میادی، سو جانے تو مردا ہوں. تھلے جائیں گے نا تو پتہ لگے گا کہ محفل کا کی فائدہ ملے گا. اگر رسول ذکر کی محفل تیجا ساتہ دسواں چالیہ، یہ جو محفل ہے نا بھائی یاد رکھو، بڑا بہت سے لوگوں کو اس پر تنقید آتی ہے کہ اس سرکار میں صحابہ نے کیے، تابعین نے کیے، تبع تابعین نے کیے، ولیوں نے کیے. اللہ کے بندے کسی عالم دین سے مل، یہ سب اعمال صحابہ نے بھی کیے ہیں، تابعین نے بھی کیے، تبع تابعین نے بھی کیے. ہاں قرآن و حدیث میں یہ سارا موجود ہے، تیجا بھی، ساتہ بھی، چالیہ بھی. اب وقت نہیں ہے تو میں اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتا، مگر ایک بات ضرور کروں گا. اسلام جو ہے نا، جو ہمارا دین ہے، یہ دین فطرت ہے. کیا ہے؟ ہاں اسلام دین فطرت ہے. اور دین فطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے معاملات ہماری زندگی میں سونے سے لے کے جاگنے تک اور جاگنے سے لے کے سونے تک ہمیں درپیش ہوتے ہیں، مارکیٹ میں، گھر میں، بازار میں، کہیں بھی، وہ سب ہمارے دین میں موجود ہیں. حتیٰ کہ ہماری طبیعت کے جو معاملات ہیں وہ بھی ہمارے دین میں موجود ہیں. اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں، باقی آپ خود سمجھ لیجیے گا. ایک ماں جب ایک عورت ماں بنتی ہے، ایک عورت جب ماں بنتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، بیٹی بیٹا جو بھی پیدا ہوتا ہے، وہ کتنے دنوں میں پاک ہوتی ہے؟ 40 دنوں میں ہوتی ہے. 35 دنوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ 30 دنوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ 25 دنوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ 40 میں ہی ہوتی. اور یہ ضابطہ کسی مولوی کا بنایا ہوا ہے؟ بتائیں، کسی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، کس کا یہ نظام ہے؟ انسان اور انسان کے علاوہ خالق کائنات پیدا کرنے والا. جب وہ کہیں انسان کو مسائل چیز کرتا ہے تو اس کی دلیل مانگتا ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ ایک بچہ دنیا میں آیا تو ماں 40 دنوں بعد پاک ہوئی. 40 دنوں میں نہ وہ قرآن کو چھو سکتی ہے، وہ نماز پڑھ سکتی ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتی. تو یہ 40 تو تیری ماں سے تجھے ملا ہوا، وراثت میں لے کے آئی. سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ میں نے آپ کو ایک ایسی دلیل دی ہے جس کے لیے حدیث کی اور قرآن کی ضرورت نہیں، یہ تیری فطرت کے ساتھ جڑا ہے. تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی رحمت کا یہ مقام ہے کہ آپ کا امتی جب دنیا میں آتا ہے آپ پھر بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. جب وہ دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں آپ پھر بھی اس پر نگاہ کر رہے ہیں. جب وہ دنیا سے جا
ये तशरीफ ले आती है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, आप से किसी ने पूछा कि हुजूर इस वक्त सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की क्या मसरूफियात है, आप उम्मत खजरा में जब से गए हैं उसके बाद आपकी क्या मसरूफियात है। अब देखिए, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह वो बुजुर्ग हैं जिनको इन खुली आंखों में तकरीबन 62 मरतबा सरकार मदीना अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। सुभान अल्लाह। 62 मरतबा। अब सवाल भी तो उसी किया जाता है ना जो देख रहा हो। तो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अपने वक्त के मुजद्दिद हैं और बहुत बड़े आलम फाज़िल हैं, और कोई भी किसी भी मकतबा फिक्र को आपकी ज़ात के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब आपको बुजुर्ग मानते हैं। आपने लिखा कि किसी ने पूछा कि इस वक्त सरकार की क्या मसरूफियात है, आपने फरमाया कि सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की आज तक 3 मसरूफियात। कितनी मसरूफियात है जी? 3 मसरूफियात। एक मसरूफियत आपकी ये है कि आप अपनी उम्मत खजरा से निकलते हैं और इस कायनात के इर्द गिर्द राउंड लगाते हैं ताकि इस कायनात को बरकतें हासिल हो। क्या होगी? ये कायनात महफूज रहे, इस पे अज़ाब इलाही ना आए। और एक दूसरी मसरूफियत आपकी ये है कि आपका कोई बंदा मोमन या बंदा मोमना, आपका कोई गुलाम या कोई खादमा जब दुनिया से जाती है, आपके साथ मोहब्बत रखने वाली हो, आपसे मोहब्बत रखने वाला हो, तो उसकी नमाज जनाजा में भी मैं सरकार तशरीफ लाती हूँ। सुभान अल्लाह। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करने लगा हूँ। मैं राना साहब से मेरा थोड़ा ही अर्सा होगा तारुफ हुआ, और राना साहब की वालदा को मैं एक दफ़ा मिला हूँ, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं मिला। और मैं ये मुबालगा नहीं कर रहा, अल्लाह रसूल जानता है इस बात को। मैंने जो कमाइयाँ दुनिया से जाती देखी हैं अपने बराबरदारों में भी और बाहर भी, मैंने उनमें चंद एक जो देखी है ना, जिनको मैंने नूरुल अनवार शुरू में देखा है। राना साहब की वालदा भी नूरुल अनवार की। मैं जब उनको मिला उन्होंने इतनी शदीद अलालत में थी, बीमार थी, मगर उनके चेहरे पर नूर चमकता था, ईमान का नूर नजर आता था, वैसे पाक की मोहब्बत नजर आती है, दाता अली जहरी की उल्फत नजर आती है, मीरा हुसैन जंजानी का इश्क नजर आ रहा था मुझे चेहरे पर। तो बताएं फिर सरकार मदीना अलैहिस्सलाम उनकी कब्र में ना आए, उनकी नमाज जनाजे में ना शरीक हो, जिनसे आप जो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं। फिर तीसरी आपने फरमाया, तीसरी आपकी मसरूफियत ये है, और साथ में आपने एक नसीहत भी फरमाया कि जब तुम किसी खाली घर में दाखिल हो या उस घर में दाखिल हो जहाँ पे कई कमरे हो, तो जो खाली कमरा हो उसमें जब दाखिल हो तो जाते ही अंदर को अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्योंकि जहाँ पे कोई नहीं होता वहाँ पे आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा। सुभान अल्लाह। अन्ना रूहहु अलैहिस्सलाम आदिरुन फी अहल बैत इस्लाम। मैं कि मुसलमानों के घरों में सरकार मदीना अलैहिस्सलाम अपनी नूरुल अनवार अरवाह के साथ मौजूद होते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक अद्धी गल होर करके अपनी इजाजत चल ते महीना जेड़ा है ना जी जनाब मौसम पाक है, ठीक है ना जी। तो बात असल में मैं जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि सरकार का जिक्र किया जाए, सरकार के गुलामों का जिक्र किया, क्योंकि जो चला गया है ना उसको फायदा मिलता है। 1.25 महीना तो रोने सोचने में गुजरता है ना जी, मगर जब ये 1.25 महीना मैं वो एक बात छोड़ गया था बीच में। देखिए, जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ कितने अरसे में पाक हुई, तो ये जब बंदा मोहम्मद दुनिया से जाता है तो माँ का पेट भी बरज़ख है और ये कब्र भी बरज़ख है। ये जब दुनिया से कब्र में जाता है 40 दिन इस पर तंगी होती है, दुनियावी मामलात में कोई कमियां पेशियां इसका प्रोसेस चल रहा होता है, मगर वो पीछे जो है ना दुरूद पाक, सूरत यासीन, सूरत रहमान, दुरूद ताज, सूरत मुल्क पढ़ के जब भेजी जा रही होती है ना, तो 1.25 महीना जब पूरा होता है ना, तो जैसे माँ के पेट के बाहर आने से माँ पाक होती है ना 40 दिनों में, इसी तरह कब्र में मोमन पाक हो जाता है 40 दिनों। ये कहते जी झुकने की वो आजकल में तो हमारे उलमा तो अल्लाह को सलामत रखे, हमारे लिए सर का ताज है,
مگر یہ 3 دن چیلنج کر 8 دن کر انہوں نے باہر جانا اور نہیں بھائی 40 کا تو 40ویں کا تو مطلب 40 دن پورے ہو گئے، چلو 40 دن 38 کر لو 36 کر لو، یہ تو نہیں کہ 3 دن ہی چیلنج ہوتے 3 دن ہی پورے 3 دن ہی زیادہ، یہ غلط کام ہے۔ تو اس چیز سے وائٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا جناب غوث اعظم، جیسا کہ حضور سرکار مدینہ علیہ السلام قبروں میں تشریف لاتی ہے نا جی، آپ کی امت کے جو جلیل القدر اولیاء ہیں وہ بھی قبروں میں تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بعضوں کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے بات کرنا، تو یہ کسے کہانیاں بڑی سناتی ہیں، یہ ابھی تو قرآن سناتے ہیں، یہ دیکھو یہ قرآن ہے، اے قرآن ہے، یہ قرآن کو پکڑنے کا انداز ہوتا ہے، یہ اسکالر ہے، یہ آج کا مذہبی اسکالر ہے، وہ کہیں عرب میں بیٹھا ہے تو کوئی ادھر بیٹھا ہے تو ایسے قرآن پکڑتا ہے، یہ میں قرآن کی بات کرتا ہوں، لان کی انسان، اور ہم کو دیکھ رہا ہم کتنا ادب کرتے ہیں قرآن، اس طرح قرآن کو پکڑ کے دیئے قرآن۔ تو یہ چیزیں میں کیا بات کر رہا تھا صاحب، میں یہ بات کر رہا تھا کہ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بات سے پہلے ایک حوالہ دیتا ہوں تاکہ اور بات مضبوط ہو جائے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، عثمان غنی، مولا علی بیٹھے ہیں، سرکار فرماتے ہیں عمر جب تو دنیا سے جائے گا قبر میں تو تیرے پاس فرشتے آئیں گے، تو ان سے کس طرح بات کرے گا، آپ ان سے کس طرح بات کریں گے؟ حضرت عمر فاروق نے اس کی یا رسول اللہ جیسے آپ فرمائے سرکار کیسے میں نے بات کری؟ فرمایا اگر تجھے فرشتے کہنا من رب ہوگا تو تو ان سے پوچھنا تمہارا رب کو، اور تم سے پوچھے من دینوں کا تو تو ان سے پوچھنا تیرا بھی ہے۔ یہ ہے نبی کے غلاموں کی شان۔ ایویں نہیں میرا حسین سلامہ ہو رہی ہیں، 1000 سال ہو گئے، 980 وہ ہے دادا صاحب کا، کوئی مدد سکتا پیو دادا ہوتا کتنے پردادا کتنے دردادا کتنے، اور پھر بھی نبی کی غلامی سمجھ نہیں آتی تو افسوس کیا ہوگا۔ حضور سلطان العارفین نے فرمایا جتنے کی جانن سار مویادی سو جانے جو مرتا ہو، قبراں دے وچ ان نہ پانی جتھے خرچ لڑندا کرتا ہو، ایک وچھوڑا ماں پیو بھائی تے دوجا عذاب کبرتا ہو، دوجا عذاب کبرتا ہو، او میں قربان ہونا کیا حضرت باہو جڑا وچ حیاتی مرتا ہو۔ نعرہ تکبیر، آخری بات، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مرید، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، 1 2 3 4 گزر گئے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے والد جو ہے نا وہ قبر کے عذاب میں گرفتار ہے، قبر میں عذاب میں پڑے ہوئے۔ حضور نے کہا کرم فرمائے، سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد غوث الثقلین غوث السماوات والارض کا مقام دیکھو کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ولایت عظمیٰ کے ساتھ سرفراز فرما کے بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ یہ بات کر رہا تھا سرکار نے فرمایا، آپ نے فرمایا وہ بیٹے وہ میرے مرید، تمہارا باپ جو تھا وہ ہمارا مرید تھا؟ اس نے کہا نہیں سرکار وہ تو آپ کا مرید نہیں تھا حضور۔ آپ نے فرمایا کبھی ہماری مجلس میں ہی آ کے بیٹھا ہو، کوئی ہمارے درس میں ہی آ کے بیٹھا ہو؟ اس نے کہا نہیں حضور وہ کبھی آپ کی مجلس میں بھی نہیں آیا اور کبھی وہ آپ کے درس میں بھی نہیں آیا، وہ ایک دنیا دار بندہ تھا، بس کاروبار میں لگا رہتا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو یہ بتاؤ کبھی ہمارے دروازے سے گزرا ہو، ہمارے دروازے سے گزر گیا ہو؟ وہ سوچ کے کہنے لگا کہ ہاں حضور ایک دفعہ نا میں اور میرے والد گرامی کو وہ کچھ کام تھا تو آپ کے مدرسے کے آگے سے آپ کی خانقاہ مبارک کے آگے سے گزرے تھے۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس رب ذوالجلال والاکرام جس نے مجھے ولایت عظمیٰ کے ساتھ سرفراز فرمایا ہے، میرے دروازے کے سامنے سے کوئی ایمان کی حالت میں بھی گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قبر کے اور عرش کے سامنے مطلع نہیں کرے گا، اس کی شفاعت فرمائے گا۔ چاہے جینا ہم آپ کی یاد سے جی بہلاتے ہیں، چاہے جینا ہم آپ کی یاد سے جی بہلاتے ہیں، سب غوث قطب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں، ہمارے ہیں مصطفیٰ